السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں فہد بھائی کے پاس موجود ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فہد بھائی نے جو بہت سارے لوگ جو نیگیٹو کامنٹس کر رہے ہیں، نیگیٹو ویڈیوز بنا رہے ہیں سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے حوالے سے، تو ریسنٹلی فہد بھائی نے ان کو بہت ہی مدلل احادیث کی روشنی کے اندر جواب دیے ہیں۔ آج میں ان کے پاس اس وجہ سے پہنچا ہوں کہ تھوڑا سا ان سے اس بارے میں بات کی جائے کہ جو سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے حوالے سے لوگوں کے اندر ڈفرینٹ طرح کی مسکنسیپشنز پھیلائے جا رہے ہیں، اور جو احادیث کو نعوذ باللہ میں یہ الفاظ بول رہا ہوں لیکن وہ ایک ڈفرینٹ اینگل سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ بالکل بھی اس حدیث کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بات اس طرح سے نہیں ہے۔ تو فہد بھائی سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم فہد بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کرم، آپ کیسے ہیں ثاقب بھائی؟ تو فہد بھائی یہ بتائیں ذرا کہ جس طرح سے بہت سارے لوگ ایک نیگیٹو ویڈیوز بنا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ احادیث جو ہے اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے جو کہ پریزنٹ کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، جس کا مطلب اس طرح سے نہیں ہوتا، تو آپ اس کو تھوڑا سا بتائیں کہ جس طرح سے مشرق کے حوالے سے لوگ آئیں گے، پھر ان کا جو مہدی جو ہوں گے وہ خود سے ایک تو وہ اس منصب کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوں گے، اور لوگ ان کو خود جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نکالیں گے ایک جگہ سے اور پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور بیعت بھی دو طرح کی ہے، یہ بھی بڑا آپ نے بڑا اچھا بتایا، اس میں تھوڑا سا روشنی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ ثاقب بھائی، آپ تشریف لائے، اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو۔ شکریہ۔ دیکھیں، ایک تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب ہم بھی چھوٹے تھے تو ہم نے بھی یہ جو سنی سنائی ہوئی چیزیں تھیں کہ امام مہدی کا تعلق مدینہ سے ہوگا، ہم بھی بولتے تھے صحیح ہے مدینہ سے ہوگا، اور امام مہدی کو خانہ کعبہ پہچانا جائے گا، ہم بھی یہ بولتے تھے خانہ کعبہ پہچانا جائے گا۔ لیکن ہمارے ساتھ کچھ ایسے واقعات اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے، واقعات ہوئے ہمارے ساتھ ایسے، اور خوابوں میں اللہ پاک نے جو ہمیں دکھایا، کیونکہ ایک جستجو تھی، ایک اللہ پاک کی طرف سے تھا، ایک رحمت تھی اللہ کی، ایک خواہش تھی کہ اللہ کچھ بھی ہو جائے امام مہدی کے لشکر میں رکھیے گا بس۔ تو اب اللہ کی شان ہے، اللہ پاک وہ چیز کر دیتے ہیں جو کسی کی وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ تو جب حدیثیں کھولی پتہ چلا کہ بھائی مہدی تو مشرق سے ہوں گے، اس سے پہلے بھی واقعہ ہوا تھا، میں تو عالم نہیں ہوں، تو آپ بھی عالم نہیں ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو اللہ پاک نے مجھے اشارت، مطلب ایک میری دعا نکلی اللہ پاک سے، اور سامنے سے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ مہدی کا مجھے پتا کیسے چلا، دعا نکلی اور سامنے سے رپلائی آ گیا۔ اس میں بھی میں نے بہت اللہ پاک نے میں بڑا ڈر گیا، میں انسان گمراہی سے گھبراتا ہے، لیکن اللہ پاک نے پھر جب دعاؤں کی توفیق دی، دیکھیں مانگنا تو صرف اللہ سے ہی، بے شک اب یہ تو کوئی حق وہی دکھا سکتا ہے اور وہی گمراہ کر دے گا، اللہ ہم سب کو گمراہی سے بچائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر جب حدیثیں پڑھی، اللہ پاک جزائے خیر دے، ایک صاحب ہیں اویس بھائی، آپ جانتے ہیں، تو ان کی جب ویڈیوز دیکھی حدیثوں کی روشنی پہ، جب خود اللہ پاک نے اسٹڈی کرنے کا موقع دیا تو یار وہ والی باتیں ساری صحیح ہیں، امام مہدی مشرق سے ہوں گے نہ کہ مدینہ سے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی علماء کرام ہیں وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ مشرق سے ہوں گے۔ بہت سینئر علماء سے اللہ پاک نے مجھے بات کرنے کی توفیق دی، دکھاوا مقصد نہیں ہے، بس یہ بتانا ہے لوگ جو آج کل کمنٹس کر رہے ہیں نا ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ کہ تم لوگ نعوذ باللہ من ذالک، میرے اس کو تو اتنا وہ نہیں کیا کہ جو دوسرے صاحب ہیں ان کے کمنٹس کیے کہ مرزائی ہو گئے ہو تم لوگ، وہ قادیانی، ہم تو خود قادیانی کو لعنت اور خبیث اور ملعون کہتے ہیں۔ وہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، ہم سب کا ایمان ہے، اور جس کا یہ ایمان نہیں ہے وہ دار اسلام میں ہی نہیں ہے، وہ خارج ہے۔ لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ بھائی قاسم بھائی کل کو دعویٰ کر دیں، قاسم بھائی تو بات شروع کرنے سے پہلے ہی بولتا ہے میں اللہ کو اپنا دوست مانگتا ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ حل ہو گیا؟ کل کو وہ بات کیسے کر سکتے؟ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے یار، آپ بھی اور میں بھی، ہم سب اس دور میں جی رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ خیر، اور یہاں میں ایک بات ایڈ کر دوں، وہ جو ابھی ریسنٹلی ایک جو
امریکن جو بندہ ہے جس نے ویڈیو وغیرہ پوسٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, اس نے بتایا کہ وہ 2014-15 سے قاسم بھائی کو فالو کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ریپر جو ہے بالکل سالت, اس نے بتایا کہ وہ ان کا جو سٹانس پہلے دن تھا وہی آج بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ایک کنسسٹنٹ طور پر ایک بات کو بول رہا ہے, اس بالکل ایسی بات ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا, کیونکہ جھوٹ وہ ہوتا ہے, جھوٹا بندہ وہ ہوتا ہے جو اوور دا ٹائم اپنی بات کے اندر کچھ ایڈ کر دے. اور یہ آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں باقاعدہ طور پر, صلات نے باقاعدہ طور پر بتایا ہے کہ قاسم بھائی کی ویڈیوز کو وہ اس ٹائم سے فالو کر رہا ہے جب وہ صرف رائٹنگ میں پوسٹ کرتے تھے, تو یعنی کہ 2014-15 کی بات ہے, شروع کی بات ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اور اس نے پھر اللہ سے دعا بھی کی, پھر بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا بھی, خواب بھی دکھایا, اور باقاعدہ طور پر خوابوں میں تو بتایا اس کو کہ وہی مہدی ہوں گے. تو اللہ کا بھی معاف کرے. تو اس کی ویڈیوز آپ دیکھیں بے شک, پلیز کنٹینیو کریں. بس میں یہ تو میں جو تھا نا بیسیکلی یہی, آپ نے حدیثوں کا وہ کیا, تو خیر بہت سارے علماء تو بھی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ مشرق سے ہیں, لیکن جب علماء کرام سے بات ہوئی, جب میں نے ان کو حدیثیں کھول کے دکھائی تو انہوں نے بولا ہاں, حدیثیں جب پڑھ لی نا انہوں نے, بولا ہاں ہوں گے یہاں سے, لیکن پہچانا وہاں پہ جائے گا. اب بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ وہاں نہیں یہاں نہیں پہچان سکتے؟ آسان سوال ہے میرا علماء کرام سے, اور میں تواتر سے بھی, ایک صاحب ہیں, نام تو میں نے لوں گا مناسب نہیں ہے, کافی اچھے ہیں ہمارے, بڑے اب تو دوستی ہو گئی ہے, لیکن ان سے میں نے ایک حدیث ہے 4088 ابن ماجہ, مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے. مہدی کی حکومت کے لیے زمین ہموار ہو رہی ہے, بالکل صحیح. اور پھر ایک اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہاں پہ نہیں, ضد میں آ جاتا ہے. بہرحال وہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ نیکی کا تکبر ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تو داڑھی نہیں ہے. بھائی ہماری داڑھی ہے تو ہمارا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کا انعام ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ان پہ کیوں نہیں ہوا انعام, تو بھائی یصلح اللہ فی لیلہ, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا 4085 4085 ابن ماجہ 4085 ابن ماجہ کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, ایک رات میں اللہ پاک امام مہدی کی اصلاح فرمائیں گے. اصلاح کس کی جاتی ہے؟ اور اس میں تو باقاعدہ طور پر یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی, اصلاح کی ضرورت اسی شخص کو ہوتی ہے جس کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. اور معصوم صرف انبیاء تھے, بالکل ایسی, مہدی بھی عام انسان ہے. اور یہ باقاعدہ طور پر تواتر کے ساتھ اتنے سارے علماء کا بیان آج ریکارڈ پہ موجود ہے, آپ دیکھیں باقاعدہ طور پر. آپ نے بھی میرا خیال اپنی ویڈیو میں کسی کا شیئر کیا ہے, لیکن میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ پلیز یہ دیکھیں, بہت سارے علماء کا اس پہ باقاعدہ طور پر اسی بات کے اوپر بیان ہے کہ وہ کوئی عام شخص ہوں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ آپ بیان سن رہے ہیں, انہوں نے خود بتایا ہے کہ وہ قاری ہوں گے, یعنی کہ وہ ناپسند کرتے ہوں گے, عربی کے الفاظ ہے, اردو میں انہوں نے بتایا ہے باقاعدہ طور پر کہ وہ خود ناپسند کرتے ہوں گے. کیوں ناپسند کرتے ہوں گے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ پہلے سے جو ہے چھپ رہے ہوں گے اسی منصب سے بچنے کے لیے. بہت سارے علماء نے بہت ڈیپلی اس چیز کو دیکھا ہے. اگر آپ عرب کے علماء کی تحقیق دیکھیں نا, شیخ خالد المغربی نام ہے, ان کی ریسرچ تو اٹھایا ماشاءاللہ, انہوں نے بہت اچھا اس کو ایکسپلین کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. یار دیکھیں میری بات سنیں, وہ انگلش ٹرانسلیشن اس میں موجود ہے, وہ تو عربی میں فرما رہے ہیں لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں. بھائی مہدی ہمیشہ کوشش کرے گا کہ میں اس منصب پر نہ جاؤں. اچھا, ہوا کارہن, وہ نہیں چاہے گا. اور حدیثوں میں آتا ہے مہدی کو زبردستی لوگ پکڑیں گے اور اس کے آپ پہ بیعت کریں گے. محمد قاسم قطعاً دعویٰ نہیں کر رہے ہیں, یہ میں کلیئر کرتا چلوں. لوگ ان کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں, یہ بہت سالڈ دلیل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ان کی داڑھی نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ہو سکتا ہے, یہ میرا اپنا پرسنل گمان ہے, میرا اپنا پرسنل پرسپشن ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہو سکتا ہے, واللہ عالم, شاید محمد قاسم جان بوجھ کے داڑھی کاٹتا. او بھائی وہ کبھی بھی اس منصب کو نہیں ایکسپٹ کریں گے, یہ بہت بڑی دلیل ہے, اس میں اللہ کا بہت بڑا راز ہے. یہ میں ہم کوئی بھی بات کر رہے ہیں, مجھے ایک بات بتا, وہ
बगैर हदीस के अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की रहमत, अल्लाह हम सबको तकब्बुर रियाकारी से बचाए। कोई बात बगैर दलील के, बगैर हदीस के मैंने की है, नहीं नहीं बिल्कुल ये और हदीसों पर भी उलमा की राय पेश की है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, जो पॉइंट आपने बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त वैलिड पॉइंट इसमें शेयर किया कि बहुत सारे उलमा का, अरबी उलमा का बाकायदा तौर पर इसमें बहुत ज्यादा डिटेल- बेहतर समझते हैं वो। उनकी ज़बान है ना। हाँ। अब हमारे पास उर्दू में बहुत सारे ट्रांसलेशन के अंदर डिफरेंट मीनिंग Yes, ले लिए yes, जाते हैं। yes, yes. तो मैं व्यूअर से यही कहूँगा कि आप प्लीज़ इस चीज़ को बहुत जो है वो पढ़ें भी, डिफरेंट उलमा की राय को सुने, किसी एक की राय, हमारी राय पे आप हमारे अपने नहीं कायम। मैं तो कहता हूँ भाई, हाँ। अल्लाह से दुआ अल्लाह करो से यार। बिल्कुल सही है। मैं तो वो जिसको अपने घर वाले नहीं यानी कि आप देखें, वही बात है ना, मैं आपको कभी जानता था ना आप मुझे कभी हाँ जानते थे। सही बात है। हमें अल्लाह ताला ने मिलाया इस वजह से। और मैं भी यहाँ पर ये कर दूं, जैसे फाद भाई ने आपको बताया कि ख्वाब के थ्रू अल्लाह ताला ने इनको बताया, इसकी इनको अल्लाह ताला ने वो रोशनी दिखाई, इसी तरीके से मुझ जैसे गुनहगार बंदे को भी अल्लाह ताला ने ऐसी बिल्कुल वैसे ही रोशनी की तरफ अल्लाह ताला ने डाइवर्ट किया, जो कि सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम है। और मैंने खुद ख्वाब में, ये मैं आपके सामने दोबारा से डिस्क्लोज करता हूँ, दोबारा से इस चीज़ की जो है ना वो आपके सामने गवाही दे रहा हूँ कि मैंने बाकायदा तौर पर ख्वाब में कासिम भाई को इमाम महदी की जो टाइटल है ना उसके हवाले से ड्रीम में बाकायदा तौर पर अल्लाह ताला ने मुझे दिखाया है। और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि वो ही फ्यूचर में इमाम महदी के मनसब पर फाइज होंगे। और बाकी चीज़ें जो दलीलें हैं, सारी दलीलें एक साइड पर आप रख दें, सब सही है, लेकिन उनके ऊपर बैठ भी तो रही है दलीलें। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखें, हम जो बात कर रहे हैं वो आपको उन तमाम अहादीस की रोशनी में बता रहे हैं जो हमने बाद में खुद पढ़ी। हमें तो खुद नहीं पता था, हमें तो अल्लाह ताला ने पहले दिखाया फिर हमने बताया, हमने खुद सर्च किया। यानी कि ये तो अल्लाह का इनाम है हर किसी को। तो हम इस वजह से इस चीज़ को पॉइंट बार बार बता रहे हैं का मकसद ये है कि सोचें, इन चीज़ों पे गौर करें। अल्लाह ताला की रहमत सबके लिए है, बेशक। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। हम तो वही बात है कि देखिए साकिब भाई, हम लोग आपसे मिन्नत समाजत नहीं कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिखाना अल्लाह नहीं है ना, हम अल्लाह नहीं दिखा लोग जबरन भी हम लोग नहीं कर सकते। हम चाह रहे हैं कि जैसे अल्लाह ने हमें सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम जो कि इमाम महदी हैं, ज़हूर हो चुका है, हदीस की रोशनी में बता चुका हूँ, 40 साल की उम्र में ज़हूर होगा, आज 47 गालिबन है, अल्लाह के बिस्मिल्लाह में 51-52 ईयर्स में बैत होगी। किताबुल फितन 1066 हदीस नंबर है, पढ़ लेना। चाहिए। हमें जैसे अल्लाह पाक ने इमाम महदी का साथी अव्वलीन बना दिया है ना, हमारा ये फर्ज है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, कि हम आप तक ये पैगाम पहुंचा दे। हमारी बात नहीं मानो, अल्लाह से दुआ तो कर लो यार। कहाँ जा रहे हो, क्या करना है इस दुनिया में, कुछ नहीं होना। मैं यूथ को जानता हूँ, हम लोग भी यूथ में ही है, मैं तो खैर हूँ ही, आप तो चलो फिर माशाल्लाह मैं तो मैच्योरिटी लेवल आपका बेहतर है। लेकिन कहने का मकसद ये, हर बंदे की एक स्ट्रेटेजी लगी हुई है यार, जो कि हमारी भी थी। एक अगर आउटलेट है ना आपका तो वो 10 हो जाए। आपके पास गाड़ी अगर सिविक है तो वो स्पोर्टेज लैंड क्रूजर पे आ जाए। ये तो भाई हवस खत्म ही नहीं होनी दुनिया की। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं, अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह, क्योंकि ये जो अव्वलीन साथी है ना महदी के, इनका बहुत बड़ा मकाम है, खुदा की कसम। अल्लाह हमें भी उसमें, अल्लाह हम सबको उसमें शामिल आमीन। करे। अल्लाह हम सबको बड़े बोल, तकब्बुर और रियाकारी से बचाए। आमीन। अल्लाह हम सबको हमेशा पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन आमीन। बस फाद भाई बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। नहीं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और मेरा ख्याल है कि ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए, लेकिन अब वो मुख्तसर सी वीडियो के अंदर यही बात हो सकती है। मैं एक बात आपकी, सॉरी मैं काट रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लोग बज़ाहिर डिस्क्लोज नहीं करते हैं ख्वाबों के हवाले से। कुछ ऐसे लोग हैं मैं जानता हूँ जिनको बाकायदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई है इस टॉपिक के हवाले से। अल्लाह का नबी शमा फरमाए। मेरे ख्याल से अल्लाह का नबी शमा फरमाए, कुछ कुछ को तो डायरेक्ट हुक्म हुआ है कि ये काम करो, लेकिन वो शायद मैंने एक आध से सुना था, नाम मैं नहीं लूंगा, कि कुछ चीजें बताने से वल्लाहु आलम शायद मना की गई हैं। वो अल्लाह के राज हो सकते हैं, वल्लाहु आलम। हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बात अच्छा, ये बोलेंगे मुझे कैसे पता चला कि अगले को ख्वाब आया? तो सारी बातें बताने की नहीं होती है, समझदार के लिए इशारा काफी है।
بہت شکریہ فہد الحمدللہ بھائی. رب بس آخر العالمین. میں وہ دعا کرتے ہیں جو ہم سب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أصحاب مهدي. اللهم اجعلنا من أول الأصحاب مهدي واجعلنا من أول أصحاب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.